جی سر بتائیے، جو ہم نے شروع کیا ہے یہ سلسلہ، اس سلسلے سے آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے اور آپ کی کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس طریقے سے اگر ہم چلتے رہے تو قرآن پاک کا ترجمہ ہم خود سمجھ کر اس کو کر سکیں گے، صرف یاد نہیں، خود سمجھ کر اس کو کر سکیں گے؟ تو یہ طریقہ آپ کے لیے کتنا مفید ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری جو یہ کوشش تھی اس کے اندر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کمپنی وائڈ اپنا جو ہے نا قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنا، یہ بیسیکلی ایک انیشیٹو تھا ہمارا. اور اس کے لیے سب سے جو بہترین طریقہ جو آپ نے ہمیں ریکمینڈ کیا وہ یہ کہ ہم عربی گرامر کے بیسکس کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اور بیسکس انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر ہم قرآن شریف کو اٹیمپٹ کریں گے. ہم یہ کیونکہ ہمیں اسکول میں بھی اردو پڑھائی گئی ہے، عربی بھی پڑھائی گئی ہے، تو کچھ نہ کچھ الفاظ ہمارے ذہن میں پہلے ہی تھے. اب وہ کچھ نہ کچھ الفاظ ایسے تھے کہ تھوڑا تھوڑا بندے کو ترجمہ آتا تھا، لیکن وہ ایک کانکریٹ ایک آپ کہہ لیں کہ اصولی طریقے سے سمجھ نہیں آتی تھی اینڈ ٹو اینڈ بات، کس لفظ کا کیا مطلب ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تو اس چیز کے لیے آپ نے جیسے مشورہ دیا کہ ہم عربی گرامر کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ وہ والا علم لے لیں گے جس کی وجہ سے آپ قرآن شریف کے الفاظ، قرآن شریف کے جو آیتیں ہیں ان کو آپ خود بخود سمجھ سکیں گے. جیسے ابھی ہم نے فعل کی گردان کر لی ہے تقریباً باب واحد، تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ اندازہ ہو گیا کہ کون بات کر رہا ہے، کیا وہ واحد ہے، کیا وہ جمع ہے یا کیا وہ دو ہے، اور اسی طرح سے کیا وہ مذکر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے یا مؤنث کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو اس سے فائدہ یہ ہو گیا کہ جو ورڈ ہے، جو فعل ہے، جو کام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کون کر رہا ہے اور کس پریزنٹ میں کر رہا ہے، پاسٹ میں کر رہا ہے یا فیوچر میں کر رہا ہے. تو جب انسان کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے کام آگے کرنا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ یا ماشاء اللہ، تو ان مثالوں سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کام کیا پہلے ہو چکا ہے، ہونا ہے، اگر کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے اور کیوں اندازہ ہمیں یہ اندازہ ہونا شروع ہو گیا. تو الحمدللہ اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو آہستہ آہستہ جو یہ الفاظ تھے جن سے ہمیں یہ اندازہ اور یہ جو اندازہ ملتا، یا ہمیں وہ نشانیاں پتہ چلنا شروع ہو گئیں جس کی وجہ سے ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کہاں کون بات کر رہا ہے اور کون مخاطب ہے. جزاکم اللہ. اچھا، آپ جو ہمارے سننے والے ہیں، جو ہمارے ساتھ اس چینل میں نئے دوست شریک ہوں گے، ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ مختصر طور پر؟ یہ طریقہ کا ان کے لیے کارگر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل یہ کارگر ہو سکتا ہے، کیونکہ اسکول لیول پر کہیں کسی نہ کسی درجے میں آپ نے عربی یا اردو کا کچھ نہ کچھ نالج تو آپ کے پاس ہوتا ہے. اب کیونکہ عربی اور اردو کے اندر بہت سارے ورڈز کامن ہیں، تو بیسک ووکیبلری اردو والے لوگوں کے لیے بہت ہی آلریڈی بنی ہوئی ہوتی ہے. تو اس نالج کو تھوڑا سا جو ہے نا آئی تھنک کہ پالش کرنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم اس طرح سے یہ جو فعل کی گردان ہم نے پڑھی ہے یا آگے ہم پڑھیں گے صرف اور نحو، تو یہ چیز کافی حد تک بہت مفید ہو، بہت مفید ہوگی انشاءاللہ. جی سر مبین، آپ اپنے خیال کا تھوڑا اظہار کر دیں، آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے؟ سلمان صاحب نے جو بات کی ہے نا، میں اس کو آگے ایکسٹینڈ کروں گا. اس طرح سے کہ ہم لوگ نا یہ میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا کہ ہم لوگ جاب کرتے ہیں اور نوکری کرتے ہیں، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے کہ ہم جس طرح سے طالب علم جا کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے دیتے ہیں اور پھر وہ جا کے ایک عربی گرامر پوری سیکھتے ہیں، ہم لوگ اس طرح سے گرامر فل فلیج تو جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ سیکھتا ہے اس طرح سے نہیں، بٹ لیکن قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم آدھا گھنٹہ روز دیتے ہیں، اور آدھا گھنٹے میں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. وہ اس لیے کہ اب بھی جب ہم روزمرہ صبح اٹھ کے جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اگر تھوڑا سا بھی غور کرتے ہیں ایک پیج کے اوپر تو 8-10 ورڈ ہم اب بھی نکال لیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کون سا فعل ہے، کون سی گردان ہے اور واحد ہے یا مذکر ہے. تو اس سے بے شک بہت فائدہ ہو رہا ہے ہم کو. جی آپ بھی کچھ فرمائیں. ماشاءاللہ آپ کی صاحب تو ہماری ماشاءاللہ بڑا زیرک ہے، بڑا سمجھنے والے ہیں. تو اس سے پہلے تو ہم نارمل ڈیز میں مطلب قرآن پاک پڑھتے تھے، سنتے تھے، تو وہ صرف مطلب سننے تک ہی ہم تھے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی اتنی. اب اس گرامر کے کرنے کے بعد ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ جمعے کی نماز میں خطبے کے دوران بھی الفاظ پر غور کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کس طرح کا لفظ ہے، کیا مخاطب کیا جا رہا ہے، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے.
الحمد اسی طرح سے ہم جب روزمرہ میں کہیں پہ کوئی آیت پڑھ لیتے ہیں یا کہیں پہ کوئی کوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن پاک کا، تو اس کی بھی اب ہمیں آہستہ آہستہ پہچان ہوتی جا رہی ہے کہ اس کا پیچھے مقصد کیا ہے اور یہ کس انداز میں بات کی جا رہی ہے. ان بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں جی اس طریقے کو لے کر چلیں اور مکمل کریں تو قرآن پاک کا ترجمہ ہم بہت یعنی کہ آسانی سے کر لیں. آسانی سے کر سکیں. جیسے سر زعیم آپ بھی تھوڑا سا فرمائیں. میں سیریس ہو کے چلنے کی کوشش کرتا پوچھنا ہے کہ اس میں رٹا سسٹم تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بچے تو ہے نہیں جو رٹل گئے اس کو یاد کریں. بس لفظ کو دیکھنا، اس کی علامت دیکھنی ہے، اس سے سیکھے کی پہچان ہو جانی ہے. تو کیا آپ اس طریقہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس سے متفق ہیں اور پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کے ذریعے سے ہم پورا قرآن پاک بآسانی سمجھ جائیں گے؟ اچھا، اس میں مجھے کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. اس میں مطلب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ عربی میں ایک دو اور بہت سارے لوگوں کے لیے الگ الگ طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے. صحیح. دوسری چیز مجھے یہ پتہ لگی کہ یہ کتنا اہم ہے یہ چیز سیکھنا، کیونکہ وہ ہم جو اردو میں جس طرح ہم بیان کرتے ہیں وہ بالکل مختلف، لیکن عربی میں جس طرح ہم کرتے ہیں اس میں یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہیں. آپ کو کبھی بھی نہیں پتہ لگے گا کہ اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کبھی نہیں بتا سکتے کہ ہو کیا رہا ہے. ترجمہ آپ بتا دیں گے، سیدھا سیدھا آپ ترجمہ کر لیں گے، لیکن اگر کہیں اور وہ الفاظ استعمال ہو جائے گا تھوڑا سا مختلف تو آپ دیکھ کے کبھی بھی نہیں بتا سکتے، بس آپ وہ رٹا چلا رہے ہوں گے. تو ایک تو اس میں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ مذکر مؤنث اور کن چیزوں سے یہ آگے کی طرف بیان ہوتا ہے، کس کی وجہ سے پیچھے کی طرف ہوتا ہے. اور اس میں اور بھی بہت زیادہ چیزیں پتہ لگی ہیں کہ دو پیش اور اس طرح کی چیزیں جو مجھے نہیں پتہ انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے کہ وہ کیا کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں، اور آگے جا کے تفسیر بھی آئے گی. انشاءاللہ. جزاکم اللہ.